السلام علیکم ناظرین۔ تو کبھی کسی کے دماغ پر کوئی اس حد تک چھا جائے کہ وہ سامنے نہ بھی ہو پھر بھی اسے نظر آئے۔ آئرہ کے ساتھ آج کل یہی ہو رہا ہے، ہر طرف کامیار ہے لیکن کامیار کہیں بھی نہیں ہے۔ میری زندگی ہے تو کہ آنے والی قسط بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ایک طرف جہاں آئرہ کے دل و دماغ پر بس کامیار ہی چھایا ہے، اسے ہر جگہ کامیار ہی نظر آ رہا ہے اور اس بات کی بھنک اب کامیار کو بھی لگ گئی ہے اور وہ اندر اندر دل ہی دل میں بہت خوش دکھائی دے رہا ہے۔ آئرہ نہ چاہتے ہوئے اسی کے بارے میں سوچتی ہے، اس کے دل و دماغ پر کامیار ہی چھایا ہے تو دوسری طرف کامیار اس کو اس حد تک اگنور کر رہا ہے۔ اگنور اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے دل میں اور میری محبت کی آگ بڑھ اور میری طرف وہ اور کھینچی چلی جائے۔ جہاں آئرہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے تو دوسری طرف اسی کی بہن کے خالہ ساس کے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے آ گیا ہے، خاور کا رشتہ اس کے لیے آ گیا اور جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے کہ وہ ان سب کیفیت کے ساتھ اپنے باپ کو کیا جواب دے گی۔ وہ خاور سے ملتی ہے لیکن کامیار والی بات کسی میں بھی نہیں ہے۔ خاور اس سے کالج میں ملنے آتا ہے، جو وہ اس سے بات کرتی ہے، اس سے پوچھتی ہے تو پھر بھی خاور کے ساتھ بھی وہ کامیار کی باتیں شروع کر دیتی ہے۔ اس سے پوچھتی ہے کہ اگر میں تمہیں ذلیل کروں، سب کے سامنے تھپڑ ماروں تو کیا پھر بھی تم میرے سے شادی کرو گے یا پھر بھی میرے پیچھے آؤ گے؟ دراصل وہ ہر بات میں بس کامیار کی بات کرنا چاہتی ہے۔ اور جب خاور آگے سے یہ کہے گا کہ نہیں، میرا کون سا دماغ خراب ہے کہ تمہاری گسی پیٹی باتیں سن کے تھپڑ کھا کے بھی تمہارے پیچھے آؤں، تو پھر آئرہ اور سوچ میں پڑ جائے گی کہ میں نے کیا کیا۔ کامیار اچھا تھا، وہ دل کا برا نہیں تھا، سب مجھے کہتے تھے لیکن میں مانتی نہیں تھی، لیکن اب وقت ہاتھوں سے گزر چکا ہے۔ دوسری طرف کامیار بہت خوش ہے یہ سن کے کہ آئرہ کے دل و دماغ پر بس میں ہی چھایا ہوں، ہر طرف اسے میں ہی نظر آ رہا ہوں، اس کی سوچوں میں بس میرا ہی حق ہے۔ اور کامیار اسی خوشی میں پھر اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر لیتے، اپنی دادی کو، اپنے بابا کو، اپنی ماما کو، یہ بات کہنے کے لیے کہ آئرہ مان گئی ہے اور ہم پھر اس کے گھر رشتہ لے کے جائیں گے، جس بات پر اس کے ماں باپ اس سے بہت ناراض ہوں گے اور وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے کہ اس لڑکے کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، تو تھپڑ کھانے کے باوجود بھی اسے عقل نہیں آئی۔ دوسری طرف آئرہ اپنی ماں کو سمجھاتی ہے کہ مجھے بھی شادی نہیں کرنی، تو اس کی ماما آگے سے کہتی ہے کہ یہ فیصلہ تو تمہارا ابا حضور کریں گے، بابا جان کہیں گے کہ یہ شادی کرنی ہے یا نہیں۔ خاور اگر انہیں پسند آ گیا اور ان کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوگا، اگر انہوں نے ہاں کر دی تو ہم کبھی بھی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے۔ لیکن آئرہ یہ بات نہیں بتا رہی کہ میرے دل میں تو ہر طرف کامیار ہی ہے، کامیار کی وجہ سے ہی اصل میں یہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اور کامیار اسی خوشی میں کہ آئرہ میرے بارے میں سوچ رہی ہے، ہر طرف اسے میں ہی نظر آ رہا ہوں، اسی خوشی میں اس کو جب پتہ چلے گا کہ اس کی انگیجمنٹ ہونے جا رہی ہے یا اس کا رشتہ آیا ہے، تو وہ کیا کرے گا، پھر اس کے باپ کے پاس جائے گا اور اس کا باپ کہے گا کہ تمہارا دماغ خراب ہے کہ تم اب ہمیں دھمکاؤ گے یا گاڑی جلا دو گے تو ہم مان جائیں گے یا ڈر جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور یہ غصہ اس کے باپ کو، آئرہ کے باپ کو، اسی ٹائم یہ فائنل فیصلہ کرنے پر مجبور کر دے گا کہ آئرہ کی شادی خاور سے ہی ہوگی، اور وہ اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے اور آئرہ آنکھوں میں آنسو لیے پیچھے اس کی طرف دیکھتی رہی، کیونکہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں بھی مجبور ہے۔ ایک طرف اس کا باپ ہے، ایک طرف اس کا دل۔ زندگی نے آئرہ کے سامنے دو راستے رکھ دیے ہیں، ایک وہ جس پر ماں باپ کی رضا لکھی ہوتی ہے اور دوسرا وہ جس پر دل کا نام لکھا ہے۔ آج آئرہ کے سامنے بھی یہی امتحان ہے۔ گھر میں رشتہ آیا ہے، باپ نے ہاں کر دی ہے، سب خوشیاں سوائے آئرہ کے، کیونکہ جس دل کو راضی ہونا تھا وہ کہیں اور قید ہے، وہ کسی اور کے نام پر ہی دھڑک رہا ہے۔ وہ ہر کامیاب مستقبل میں بس ایک ہی چہرہ ڈھونڈ رہا ہے، کامیار کا۔ تو سوال یہ نہیں کہ کیا آئرہ کی شادی اس سے ہوگی یا نہیں ہوگی، سوال یہ ہے کہ کیا دل کو نظر انداز کر کے زندگی واقعی جیتی جا سکتی ہے۔ تو اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میری ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔